اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تحریکی شخصیات کا ہمارا تیسرا سیشن ہے جو مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے۔ اس میں ہمارے ڈاکٹر خان یاسر صاحب ہیں۔ میں مہمان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ خان یاسر دہلی یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات میں ریسرچ اسکالر ہیں۔ وہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز دہلی میں سیاسیات اور تاریخ پڑھاتے ہیں۔ فی الحال وہ مختلف ریسرچ گروپ سے وابستہ ہیں۔ مختلف اخبارات و جرائد میں مستقل معاون ہونے کے علاوہ انہوں نے تاریخ، اسلام اور خواتین وغیرہ پر بھی بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ یہ ہمارے مقرر ہیں جو صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ پر اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ میں ہلکا سا تعارف صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پیش کر دیتا ہوں۔ صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ 1916 میں سلطان پور یوپی میں پیدا ہوئے۔ وہیں سے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کی اور اپنی اعلیٰ تعلیم انہوں نے مدرسۃ الاصلاح سے حاصل کی، وہیں سے سند حاصل کی۔ مولانا نے جماعت میں بہت سرگرمیاں انجام دی ہیں۔ مختلف اوقات میں مختلف شعبوں مختلف وہ رکن رہے ہیں کئی مجالس کے، اور مولانا کی علمی خدمات اور فکری خدمات بہت گہری ہیں۔ یعنی مولانا نے جو فکری خدمات انجام دی ہیں وہ کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ ان کی بہت مشہور کتب جن میں ان کی فکر بیان ہوئی ہے وہ دین کا قرآنی تصور، فریضہ اقامت دین، اساس دین کی تعمیر، اسلام ایک نظر میں، اسلام اور اجتماعیت، حقیقت نفاق، قرآن مجید کا تعارف، راہ حق کے مہلک خطرے اور اسلام ایک نظر میں، یہ ان کی بہت اہم تصانیف میں شمار ہوتی ہیں۔ میں بلا تاخیر اپنے مہمان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے سامنے مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور تعلیم کے حوالے سے مختصر ایک رہنمائی فرمائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز وغیرہ کلیئر ہے؟ جی آ رہی ہے آواز۔ جی بہتر ہے۔ تو اپنی کلیئرٹی کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ اسی طرح کوشچن آنسر کے طور پر آگے بڑھتے رہیں گے، یہی پیٹرن ہے نا اس کا؟ جی سوری دوبارہ بولیے۔ کہہ رہا ہوں اسی طرح کیو این اے کے طور پر، کوشچن آنسر کے طور پر ہم لوگ بڑھتے رہیں گے، یہی پیٹرن رہے گا نا آج کی گفتگو کا؟ جی جی انشاءاللہ جی۔ ٹھیک ہے بہتر ہے۔ وہ کتنا وقت ہے ہم لوگوں کے پاس؟ پون گھنٹہ۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے۔ تو آپ نے جو پہلا سوال پوچھا ہے اس کے حوالے سے یہ کہ مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب جو ہیں وہ تقریباً جو 1910s ہیں اس دہائی میں 1915-16 میں ان کی پیدائش رپورٹ کی جاتی ہے۔ ان کا جو تعلق تھا وہ ضلع اعظم گڑھ سے تھا، یوپی میں، موجودہ یوپی میں ہے، اس وقت یونائٹڈ پروونسز ہوا کرتا تھا، اور وہاں پر ایک گاؤں ہے سیدھا سلطان پور، اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے تو ان کا تعلق جو ہے وہ وہاں سے ہے۔ اور بچپن کے بارے میں جو کچھ معلومات مل پاتی ہیں ان سے، ان کے بارے میں اگر ہم دیکھیں مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کے، تو ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے جو سورس ہیں وہ دو سورس ہیں بہت اہم۔ ایک حیات نو نے اپنا ایک اسپیشل ایشو نکالا تھا، اور ایک مدرسۃ الاصلاح میں ان کا ایک مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب پر ایک سیمینار منعقد ہوا تھا۔ تو ان دو سورسز کے مطالعے سے ان کے بچپن کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک پڑھے لکھے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، لیکن بہت معاشی طور پر فارغ البالی اس طور پر نہیں تھی، لیکن یہ کہ ان کی اپنی دلچسپی ہمیشہ پڑھنے لکھنے، مطالعہ کرنے، غور و فکر کرنے میں رہی، اور بالکل ابتدا سے بہت ذہین قسم کے اور محنتی قسم کے طلبہ میں ان کا شمار ہوتا رہا۔ لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ کچھ ذہین طلبہ جو ہوتے ہیں وہ بہت کمزور، پھسڈی اور ہر چیز، ہر پڑھنے کے علاوہ دیگر تمام چیزوں میں پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں، تو ایسا معاملہ صدر الدین اصلاحی صاحب کا نہیں تھا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھے اور باوقار والی بال پلیئر کے طور پر بھی نظر آتے ہیں، اور دیگر مطلب جو صحت مند ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھی ان کا جو پارٹیسپیشن ہے وہ وہاں پر نظر آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پڑھنے لکھنے، مطالعہ کرنے، غور و فکر کرنے اور
جو بہترین اساتذہ تھے وقت کے، ان سے استفادے میں بھی انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو مولانا اختر حسن اصلاحی، مولانا امین حسن اصلاحی اور اس طرح کے دیگر بہت سے کامیاب اساتذہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور بہت کچھ ان سے سیکھا۔ تو ایک طرح سے بڑا پروڈکٹیو بچپن اور ابتدائی ایام ہمیں مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کے ملتے ہیں۔ غالباً 13 سال کی عمر میں یہ مدرسۃ الاصلاح میں یہ گئے تھے اور 1937 تک انہوں نے وہاں پر تعلیم حاصل کی اور وہاں سے فارغ ہوئے۔ تو یہ ان کے ابتدائی ایام کے بارے میں کچھ مختصر سی بات تھی۔ جی بہت بہتر کیا آپ نے، بہت مختصر اور بہت جامع ایک رہنمائی ان کی تعلیم اور پیدائش پر فرمائی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مولانا کی تحریک اسلامی سے وابستگی کب اور کس طرح ہوئی؟ اس کا ذرا ایک مختصر سا۔ جیسا کہ میں نے کہا ابھی کہ 1937 میں وہ فارغ ہوئے وہاں سے، اس سے پہلے ہی جیسا کہ ان کی ذہانت اور پڑھنے لکھنے کا شوق جو ہے وہ ان کو ترجمان القرآن اور مولانا مودودی کے قریب لے آیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 1930s میں مولانا مودودی کا جو ترجمان القرآن تھا وہ بہت ہی اس میں فکر انگیز مقالات شائع ہو رہے تھے، جس میں ہندوستان کی موجودہ صورتحال، یہ جو تحریک کا پورا ابتدائی خاکہ ہے، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان مقالات کے ذریعے تیار ہو رہا تھا اور فکر اسلامی کی ایک طریقے سے آبیاری کی جا رہی تھی۔ تحریک اسلامی کے ابتدائی اینٹیں کہہ سکتے ہیں کہ چنی جا رہی تھیں۔ تو ان ایام میں وہ ترجمان القرآن سے اور مولانا مودودی کے ٹچ میں آئے اور پھر انہوں نے اس بات کو پایا کہ میں بھی اسی فکر کا حامی ہوں۔ تو ایک طرح سے جو جذباتی اور فکری وابستگی تھی وہ پہلے دن سے ہی ہم محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ اور یہ بات مولانا مودودی کو بھی محسوس ہوئی، ان کی طرف سے خط و کتابت بھی ہوئی، کچھ آرٹیکلز بھی بھیجے انہوں نے جو ترجمان القرآن میں شائع ہوئے، اور ایک طالب علم کے لکھے ہوئے وہ آرٹیکلز بڑے قیمتی ہیں۔ چنانچہ اگر ہم آج بھی دیکھیں تو مثلا امامت کبریٰ پہ ان کا جو آرٹیکل ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو نہیں لگتا کہ ایک طالب علم کی کوشش ہے، تو وہ بڑے ان آرٹیکلز نے مولانا مودودی کو بھی امپریس کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی جو ہیں وہ خود اس تلاش میں تھے کہ اچھے رفقا ان کو میسر آئیں، تو انہوں نے صدر الدین اصلاحی صاحب سے کہا کہ وہ آئیں اور پٹھان کوٹ میں ان کا ساتھ دیں۔ اس وقت ان کی تعلیم جاری تھی، تھوڑا بیمار بھی تھے، آخری سال چل رہا تھا ان کی اپنی یعنی ایجوکیشن کا، فراغت کا، تو وہ گیپ کر کے یعنی اتنا وقت انہوں نے اپنا پورا تعلیم مکمل کی اور پھر اس کے بعد وہ آ گئے۔ یہ 1937 کی بات ہے۔ تو سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ کہ پٹھان کوٹ میں ہی وہ مولانا مودودی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس کے بعد دارالاسلام جب بنا تو اس میں اساسی ارکان میں شامل تھے۔ جماعت اسلامی جب بنی 1941 میں تو اس میں بھلے وہ پریزنس نہیں تھے فزیکلی، لیکن مولانا مودودی سے ان کا ایسا تعلق تھا اور تحریک اسلامی کی فکر سے ایسی وابستگی تھی کہ وہ دور تھے، اس کے باوجود ان کو فاؤنڈر ممبرز میں جو ہے وہ شمار کیا گیا اور ان کو رکن بنا لیا گیا۔ تو یہ کہ بالکل ابتدائی سے وہ تحریک سے وابستہ رہے اور یہ فکری وابستگی شروع سے تھی اور یہ آخر دم تک قائم رہی۔ جی بہت بہتر، شکریہ۔ یہ کہ مولانا کی جو تصانیف ہیں ان میں مجموعی طور پر یعنی کیا دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی کیا فکر ان سے ملتی ہے مجموعی طور پہ؟ بنیادی طور پر مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب جو ہیں وہ ایک مفکر اور بہت اعلیٰ درجے کے مصنف نظر آتے ہیں۔ تو ان کا جو تصنیفی ذخیرہ ہے وہ بہت قیمتی ہے، فکری اعتبار سے ایک بہت بڑی متاع ہے، ایک بہت بڑا سرمایہ ہے تحریک کا اور جو طالب علم ہیں اسلام کے ان کے لیے۔ تو ان کی جو بیوٹی ہے وہ یہ ہے، یعنی یہ گفتگو ابھی پچھلے دنوں ہو رہی تھی کہ مولانا مودودی نے ایک تحریک برپا کی اور اس کے لیے ایک فکری لٹریچر فراہم کیا، لیکن مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اس فکری لٹریچر میں بہت پیش بہا اضافے کیے، اور جو تھیوری اور جو پیراڈائم جس میں تحریکی لٹریچر ڈیولپ ہو رہا تھا مولانا مودودی کے ذریعے جو چیزیں پیش کی گئیں، مغرب پر جس طریقے سے تنقید کی گئی، اقامت دین اور اسلام کے مکمل نظام حیات ہونے کے تصور کو جس طریقے سے اجاگر کیا گیا، تو مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب ہمیں اس کام کو فکری سطح پر آگے لے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی یہاں پر ایک چیز کے فرق کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کاغذ پر قلم رکھنا جانتے ہیں، اس کو چلا لینا جانتے ہیں، لیکن یہ کہ ہر مصنف جو ہے وہ کچھ نیا اور اضافہ نہیں کرتا فکر میں، کنٹریبیوٹ مطلب بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ریپیٹیشن ہوتی ہیں، اور یہ مطلب یہ کہ کسی کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس ریپیٹیشن کا کام نہیں ہے، کئی مرتبہ وہ ریپیٹیشن بہت کام کی چیز ہوتا ہے،
کئی مرتبہ جو اس طرح کی تحریریں لکھی جاتی ہیں ان سے بہت مطلب یہ کہ بہت بڑے بڑے مورخے سر ہو جاتے ہیں، لیکن مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کی انفرادیت اور ان کی جو اسپیشلٹی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کام کو فکری سطح پر آگے بڑھایا، اور ان کے آگے بڑھانے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جو آرگومنٹس ہمیں نظر آتے ہیں مولانا مودودی کے اور تحریک کے، ان کو مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب نے مزید ڈیپتھ عطا کی، ان کو اور زیادہ گہرائی ملے گئے، اور کلاسیکل اسلامک لٹریچر کا مطالعہ جو ان کا مطلب ایک بہت مضبوط اسٹرینگ تھی مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کی، اس کے ذریعے انہوں نے یہ بات بتایا دنیا کو کہ یہ جو بات پیش کی جا رہی ہے مولانا مودودی کے ذریعے اور تحریک اسلامی کے ذریعے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اپنے آپ میں بہت یعنی اچھوتی اور الگ قسم کی بات ہو، بلکہ یہ اسلام کا اصل تقاضا ہے۔ تو تحریک اسلامی کی فکر کو کلاسیکل اسلامک لٹریچر کے دلائل کے ساتھ پیش کرنے کا جو ایک کام ہمیں نظر آتا ہے وہ مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب نے کیا ہے۔ ان کا قرآن پر ان کی جو ایکسپرٹیز تھی، علامہ فراہی اور صدر مطلب مدرسۃ الاصلاح کا جو پورا بیک گراؤنڈ ہے، اس پورے جڑ اور بنیاد کو لے کر وہ یہاں پر آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور تحریک اسلامی کی جو فکر ہے اس کو قرآن کی بنیادوں کے ساتھ بہت بہتر انداز میں مضبوط کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کل ملا کر اگر ان کے پورے فکری کنٹریبیوشن کو، ان کے پورے تصنیفی کنٹریبیوشن کو ہم ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں، اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ انہوں نے تحریکی لٹریچر کے سرمایہ کو مطلب یہ کہ قرآن کے سائے میں جس طرح سے پروان چڑھایا ہے، جس طرح سے اس کی پرورش کی ہے، وہ انہی کا حصہ ہے، اور جو ڈیپتھ انہوں نے عطا کی ہے فکری طور پر وہ یعنی ہے کہ وہ اپنا ایک ایسا نیا کام تھا جس نے تحریکی فکر کو بہت زیادہ مضبوطی اور ایک ایسی ڈیپتھ عطا کی جو کہ شاید اگر وہ نہیں رہتے تو ایک کمی، ایک کسر رہ جاتی۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو صدر الدین اصلاحی صاحب کا ہمیں اوور آل نظر آتا ہے۔ جی جی، جو جدید اسلامی فکر ہے اس کے حوالے سے مولانا کی کیا خدمات رہی ہیں؟ یہ بات مطلب آئی کہ جدید اسلامی فکر جو ڈیولپ ہو رہی تھی کولونیلزم کے کنٹیکسٹ میں اور ایک آئیڈیا آف انڈیا کے تناظر میں، جس کے تحت ایک پوری تحریک اسلامی کا کانسیپٹ جو ہے وہ آتا ہے، اور پھر اس تحریک اسلامی کے تحت اس اقامت دین کے نصب العین کے تحت ایک گروہ باضابطہ منظم ہو کر اپنی جدوجہد کرتا ہے۔ تو اس پوری جدوجہد کو فکری غذا فراہم کرنے والوں میں جیسا کہ ہمیں مولانا مودودی کا نام نظر آتا ہے، تو وہیں پر ہمیں مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کا نام بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ جو جدید فکر تھی اس پر ایک الزام یہ لگتا تھا اور اب بھی لگتا ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا اقامت دین پر، مولانا مودودی کی فکر پر، کہ یہ تو ماڈرنٹی سے متاثر ہے، اس میں ویسٹ کو جواب دینے کی جو فکر ہے وہ غالب ہے، اور اسلام کے ٹریڈیشنل ریسورسز سے اس طریقے سے استفادہ نہیں کیا گیا ہے، یہ بالکل ایک نئی بات ہے جو کہی جا رہی ہے۔ اس تحریک میں اشتراکیت کا پس منظر نظر آتا ہے، ورلڈ وار کا پس منظر نظر آتا ہے، نان کوآپریشن موومنٹ کا پس منظر نظر آتا ہے۔ یعنی یہ کہ تحریک پر، تحریکی فکر پر ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ کنٹیکسچول چیز ہے اپنے آپ میں، یہ اسلام کا جو سرچشمہ رہا ہے، قرآن و سنت کا جو سرچشمہ رہا ہے، اس سے الگ ایک دھارا ہے جو بہہ رہی ہے وقت اور حالات کے تناظر میں۔ اس کا کوئی اسلام سے، اسلام کی بنیادوں سے، اسلام کے اصل پیغام سے لینا دینا نہیں ہے۔ یہ اور اس طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ تحریک پر کیے گئے، مولانا مودودی پر کیے گئے، اور یہ ساری ان سارے کنٹیکسٹ میں مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب نے اپنا تحریکی اور فکری کام جو ہے وہ انجام دیا، اور اس کنٹیکسٹ میں ان کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے اس اعتراض کی جو ہے وہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ جڑ اور بنیاد کھود دی، کیونکہ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی مختلف کتابوں میں یہ ثابت کیا کہ یعنی یہ جو تحریک ہے اور اس تحریک کا جو نصب العین ہے وہ دین کا جو ہے اصل تقاضا ہے، اور اس تقاضے کو ہر دور میں میٹ کیا گیا ہے، اور اگر آج بھی ہم دین کی صحیح سمجھ پیدا کریں اور روایات اور وہ سب جو بہت ساری چیزیں ہیں ان سے اگر ہم یعنی ان سے مطلب ان جو بہت سارے انحرافات آ گئے ہیں دین کے حوالے سے، اور لوگوں کی سائیکلوجی میں، دیندار لوگوں کی اپنی سائیکلوجی میں، سیکولرزم اور اس طرح کے جو تمام فتنے دور حاضر کے ہیں، ان سب سے متاثر ہو کر جو دین کا اپنا ایک رسمیات کے آس پاس کا جو ڈھانچہ بن گیا ہے، ان سب کو اگر ہم توڑ دیں اور سیدھے قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کے سرچشمے کی طرف لوٹیں اور دین کو صحیح طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہم اسی فریم ورک تک پہنچیں گے جہاں تک تحریک اسلامی ہند پہنچانا چاہتی ہے۔ تو یہ جو فکری کنٹریبیوشن ہے جدید فکری لٹریچر میں، یہ مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کا بہت یونیک اور بہت اہم کنٹریبیوشن ہے۔
جی، تحریک اسلامی کی فکر کے حوالے سے ان کی باتیں سامنے آئیں، یہ کہ جو تحریک اسلامی سے متعلقین حضرات ہیں، یعنی اس کے رکن یا ارکان یا اس سے اتفاق رکھنے والے لوگ، ان کی عملی تربیت کے حوالے سے مولانا نے کیا خدمت انجام دی؟ اس معاملے میں یعنی اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے مولانا اسدالدین اصلاحی صاحب کی، تو واقعتاً یعنی ان کی عظمت ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے جہاں ان کا قلم جو ہے وہ ایک انسپریشن بنتا ہے تحریکی افراد کے لیے، یہاں تک کہ ان تحریکی افراد کے لیے بھی، ہم اور آپ جیسے جنہوں نے ان سے باضابطہ ملاقات نہیں کی ہے یا ان کو دیکھا نہیں ہے، تو یہ کہ وہ اپنا کردار بھی، ان کا کردار بھی جو ہے وہ ایک ایگزامپل نظر آتا ہے، جس کے ذریعے ان لوگوں کی تربیت کا تو سامان ہوا ہی ہوگا جن کی ان سے ملاقاتیں رہی ہوں گی، اور جنہوں نے باقاعدہ ان سے تربیت حاصل کی ہے اور ان کی گفتگو کو سنا ہے اور ان کے ساتھ رہے ہیں اور ان کی صحبت سے استفادہ کیا ہے۔ لیکن یہ کہ ان کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں ان کی زندگی اور ان کے حالات کا، تو جس سادگی کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی بسر کی اور جس طریقے کی قربانیاں دیں، جس طرح کی ذمہ داریاں نبھائیں، تو ان سے بہت کچھ ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے اور ایک بہت سارے انسپریشن کے پہلو ہیں۔ میں صرف مثلاً وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ایک بات کی طرف اشارہ کروں بہت اسپیسیفک ہو کے، تو ایک رائٹر کی زندگی مطلب کہہ لیجئے کہ وہ لکھنا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں لکھوں، اور وہ جس قابلیت اور جس صلاحیت کا ہوتا ہے، اتنا زیادہ یہ امنگ اور یہ ارمان اس کے اندر مطلب ہوتا ہے کہ میری باتیں تحریر کی صورت میں چھپیں، لوگوں کے سامنے آئیں۔ مولانا اسدالدین اصلاحی صاحب کے بارے میں یہ بات آ گئی کہ وہ بہت پرولیفک رائٹر ہے اور بہت معیاری قسم کی نثر لکھتے تھے اور بہت معیاری قسم کی جو تحریری آؤٹ پٹ ہے، تصنیفی آؤٹ پٹ ہے ان کا، وہ ہے، اور اس کی گواہ ان کی کتابیں ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی مطلب اس چیز کو بھی، اس کوالٹی کو بھی انہوں نے بالکل ہی تحریک کا تابع بنا دیا۔ اگر آپ کی اس سیریز میں مولانا ابواللیث اصلاحی صاحب کا ذکر آیا ہوگا تو یہ بات ان کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی صلاحیت، اپنا اصل انٹرسٹ، اپنے فرسٹ لو کو بھی تحریک اور تحریک کے مقاصد کے ماتحت کر دیا، اور یہ وہ قربانی ہے جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک آدمی اپنی صلاحیت، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان تحریک کے لیے قربان کر دے، یہ ہیں بڑی عظیم قربانیاں ہیں۔ لیکن ایک انسان اپنی پہلی محبت کو قربان کر دے تحریک کے لیے، یہ ایک بالکل ہی دوسری چیز ہے جو ہمیں اپنے اسلاف میں دیکھنے کو ملتی ہیں، مولانا ابواللیث اصلاحی صاحب میں دیکھنے کو ملتی ہیں، مولانا اسدالدین اصلاحی صاحب کو دیکھنے میں ملتی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ایسا کہاں ہوا مولانا اسدالدین اصلاحی صاحب کے معاملے میں، انہوں نے خوب ساری کتابیں لکھی، لیکن یہ کہ آپ اگر اس بات پر غور کریں گے کہ انہوں نے جو کتابیں لکھیں ان میں سے اکثریت ایسی ہے جن کو لکھنے کے لیے تحریکی مقاصد کے تحت ان سے کہا گیا، یعنی اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے، اپنی دلچسپی کے حساب سے جن موضوعات پر وہ واقعتاً تحقیق کرنا چاہتے تھے، ان موضوعات پر اگر وہ اپنا آؤٹ پٹ پیش کرتے تو ہمارا مطلب کتنا زیادہ فائدہ ہو جاتا آنے والے لوگوں کا، اور کتنے زیادہ بینیفٹس ان کو حاصل ہوتے۔ لیکن یہ کہ مولانا اسدالدین اصلاحی صاحب نے اپنے آپ کو بالکل تحریک کے لیے لگا رکھا، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو شاید کچھ اور بہتر کتابیں آ جاتی ہمارے سامنے، لیکن ایسا نہ کر کے جو قربانی انہوں نے دی ہے، تو اپنے لیے انہوں نے کہہ سکتے ہیں کہ آخرت میں اپنے درجات کو بہت زیادہ انہوں نے بڑھا لیا ہوگا۔ ایک مثال بس اس تفسیر کی ہے جو تیسیر القرآن کے نام سے ہم جانتے ہیں، جو سورہ بقرہ کی تک وہ پہنچے تھے۔ یہ بھی ان سے کہا گیا تھا کہ آپ لکھیے، لیکن ان کے لیے بڑا انٹرسٹنگ پروجیکٹ تھا، کیونکہ قرآن سے ان کو ہمیشہ سے وابستگی رہی تھی، مدرسہ کی طالب علمی کے زمانے سے لے کر عمر کے آخر تک، بلکہ ان کی ہر کتاب جو ہے وہ قرآن ہی سے اپنا بنیادی شاکلہ حاصل کرتی ہے، یہ جو بھی ان کی کتابوں کو پڑھے گا یہ محسوس کرے گا۔ لیکن اس تفسیر کے کام کو، جس کو انہوں نے شروع کیا تھا شورا ہی کے کہنے پر، تحریکی مقاصد ہی کے تحت، آسان زبان میں غیر مسلموں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آسان سی تفسیر لکھنے کے کام کو، لیکن یہ کہ اس کام کو انہوں نے روک دیا اسی اجتماعی فیصلے کا احترام کرتے ہوئے، جس کام کو وہ آبویس بات ہے کہ وہ جاری رکھنا چاہتے تھے، مکمل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بجائے انہوں نے ایک دوسرا کام کیا 3 سال کی محنت شاقہ لگا کر، جہاں پر انہوں نے تفہیم القرآن کو ایک اجتماعی فیصلے کے تحت اس کو ملخص کیا اور تلخیص اس کی ایک تیار کی۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ ایک امپورٹنٹ کام تھا، اور مولانا مودودی کو بھروسہ صرف صدرالدین اصلاحی صاحب پر تھا اس کام کو کرنے کے لیے، یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کی قابلیت اور ان پر اعتماد کس طرح کا تھا۔ لیکن یہ اپنے آپ میں کوئی ایسا اوریجنل کام نہیں تھا، اس کے بجائے زیادہ انٹرسٹ آبویسلی ایک قابل انسان کو اس میں ہوگا کہ میں اپنی تفسیر کے کام کو جو ہے وہ آگے بڑھاؤں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعی فیصلے، تحریکی فیصلے، جن کا صحیح یا غلط ہونا اپنے آپ میں ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کے تحت انہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو پابند بنا لیا کہ اپنے قلم کو بھی اس اجتماعی فیصلے کا پابند انہوں نے بنائے رکھا، اور تحریک نے جو ذمہ داری بھی ان پر ڈالی، چاہے وہ مطلب انتظامی قسم کی ذمہ داریاں ہوں جو بہت ساری ان کو نبھانی پڑیں،
ہر ذمہ داری کا تقاضا انہوں نے ادا کرنے کی کوشش کی. یہ نہیں کہ اپنا ایک انٹرسٹ ہے تو چاہے فلاں ذمہ داری سونپ دی جائے، چاہے جو ہے وہ کہیں کا امیر بنا دیا جائے، کہیں کا کوئی فنڈ کلیکٹ کرنے کے لیے بھیج دیا جائے، کچھ بھی کرنے کے لیے بھیج دیا جائے، میرا کام تو کتابیں لکھنا ہے، میں کتابیں ہی لکھوں گا. نہیں، یہ نہیں، بلکہ انہوں نے ہر ذمہ داری کے تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کی، اور اپنے قلم کو بھی جو تحریک کے اور تحریک کی فیصلوں کا اور اجتماعی تقاضوں کا ماتحت انہوں نے بنا لیا. اس کے چکر میں ہمارا نقصان تو ہو گیا کہ ہم کچھ کتابوں سے محروم رہ گئے، لیکن ان کے درجات کی بلندی کا اور ان کی تحریک سے محبت کا اور تحریک کے لیے قربانی کے جذبے کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. تو یہ انسپریشن کا ایک پہلو ہے جو ہم سامنے رکھ سکتے ہیں. ایسے متعدد پہلو ہمیں نظر آئیں گے اگر صدر الدین اصلاحی صاحب کی زندگی کا ہم باریکی سے مطالعہ کریں گے تو. جی بہت خوب، آپ نے اچھے انداز میں سمجھایا. جو تلخیص کے لیے ابو الاعلیٰ مودودی نے جن پر اعتبار کیا وہ صدر الدین اصلاحی تھے. میں یہ بھی آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ ہماری جو شخصیت کا یہ سیشن ہے، اس میں پہلی شخصیت ابو اللیث اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، دوسری عبدالحق انصاری صاحب تھے. جی یہ کہ تحریک اسلامی سے وابستگی سے قبل، اس سے پہلے ہی مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ مولانا مودودی کی تحریروں سے بہت متاثر ہوئے تھے. تو وہ کس طرح متاثر ہوئے تھے؟ مطلب یہ جو متاثر ہونا تھا، یہ در حقیقت اس ٹائپ کا متاثر ہونا تھا جیسا کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ سامنے والا جو کہہ رہا ہے، کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو میرے ہی دل کی بات ہے. تو مولانا مودودی کی تحریروں سے ایک زمانے میں جو لوگ متاثر ہوئے، بالکل شروعات میں جن کو ہم دیکھتے ہیں جو پھر ایک ساتھ آئے اور انہوں نے جماعت کی تشکیل کی، یہ تمام لوگ وہی تھے جن کو مولانا مودودی کی آواز میں دراصل اپنے خیالات نظر آتے تھے کہ یہ تو ہمارے دل کی بات ہے، یہ تو ہماری بات کو بہتر انداز سے کہہ رہے ہیں. تو یہ کہ مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کا معاملہ بھی وہی تھا کہ ان کا قرآن ان کا سبجیکٹ تھا. قرآن پر غور و فکر کے نتیجے میں دین کو جس طریقے پر وہ سمجھتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ ترجمان القرآن میں دین کو اور دین کے تقاضوں کو اسی طرح سے پیش کیا جا رہا ہے. تو اس سے دو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ایک تو مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب شروع سے علم، تعلم، مطالعہ ان سب چیزوں میں انگیج تھے، اور اسی طریقے پر ان ترجمان القرآن تک وہ پہنچے تھے، ایک طالب علم کی حیثیت تھے، اور پھر اس میں انہوں نے ایکٹیو کنٹریبیوشن بھی پیش کیا اپنا تحریر وغیرہ کے طور پر. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی تھی کہ وہ دین کے بارے میں، دین کے ساتھ ان کا جو انٹرسٹ تھا، اور کئی مرتبہ یہ ایک فتنہ لاحق ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ دین کے ساتھ ان کا جو انٹرسٹ تھا وہ صرف اکیڈمک قسم کا انٹرسٹ نہیں تھا کہ دین کے بارے میں معلومات حاصل کر لوں، دین کے بارے میں کتاب لکھ دوں، قرآن پر درس دے دوں، تفسیر لکھ دوں، مطلب بس یہ والا انٹرسٹ نہیں تھا، بلکہ دین کے ساتھ جو ان کا اٹیچمنٹ تھا وہ اللہ کی محبت سے، رسول کی محبت سے، اور مطلب اس پوری چیز سے انسپائرڈ تھا. تو دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، تحریک کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھی جو قربانی بھی دینی پڑی، وہ اس سے انہوں نے کبھی دریغ نہیں کیا. ایک انسان جو دین کو صحیح طور پر نہ سمجھے یا صرف اکیڈمیکلی سمجھا ہوا ہو، تو یا صرف عقلی وابستگی ہو اس کی دین سے، فلسفیانہ وابستگی ہو، دلی اور جذباتی وابستگی نہ ہو، وہ اس طرح کی قربانیاں نہیں پیش کر سکتا جیسی کہ مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کی ہمیں نظر آتی ہے. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی سے متاثر ہونے میں، ترجمان القرآن کے قریب آنے میں، اس پوری تحریک کے قریب آنے میں جو ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ یہ نظر آتی ہیں کہ دین کے ساتھ ان کی پرخلوص وابستگی شروع سے تھی، اور دین کے جو تقاضے انہیں سمجھ میں آئے، ان تقاضوں کو انہوں نے اپنی بہترین صلاحیت کے حساب سے نبھانے کی کوشش کی. اس چکر میں انہیں اپنا سب کچھ چھوڑ کر جب پٹھان کوٹ آنا پڑا وہ اس کے لیے تیار ہو گئے، سب کچھ چھوڑ کر جب برما جانا پڑا تو اس کے لیے تیار ہو گئے. پھر مطلب یہ کہ ہر طرح سے مرکز کی تبدیلی ہوئی، سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرنی پڑی. قلم اٹھایا تو تحریک کے لیے اٹھایا، رکھ دیا تو تحریک کے لیے رکھا. مطلب یہ کہ پوری زندگی جو ان کی مختلف قسم کی قربانیوں سے عبارت نظر آتی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کو جس طریقے سے انہوں نے سمجھا، اپنی پوری زندگی کو اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی. تو یہی وہ چیز تھی، یہی وہ جذبہ تھا، صالح جذبہ دین کی اطاعت کا، جو ان کو مولانا مودودی سے اور تحریک اسلامی کے قریب لے گیا. اس کے شروع سے ان سے وہ تحریک سے وابستہ ہے، اور یہی وہ جذبہ تھا جس نے ان کو بہت سی آزمائشوں کے درمیان سنبھالے رکھا، اور مطلب تحریک کے جو بھی تقاضے تھے ان تقاضوں کو پھر وہ پورے کرتے رہے. اور کبھی ان کے ساتھ والوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ڈگمگائے، بہت سارے لوگ مطلب مختلف قسم کی آزمائشوں کا شکار ہو گئے، لیکن صدر الدین اصلاحی صاحب جو ہیں وہ پوری شان کے ساتھ، مطلب جس کشتی سے انہوں نے وابستگی اختیار کی تھی، اپنے زندگی کے آخری سانس تک وہ اس سے وابستہ رہے. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے ان کو کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا، ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی ایسی چیز نہیں لگی کہ غلط ہو رہا ہے یا ان کو تنقید نہیں کرنی پڑی. یہ سب کچھ ہوا، لیکن انہوں نے اجتماعیت سے اور تحریک کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی پوری دل جمعی کے ساتھ جو بھی تقاضے تھے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی. اور اس تحریکی ٹراجیکٹری میں بھی، اس تحریکی جو سفر ہے ان کا، اس میں بھی ہمارے لیے بہت سارے اسباق ملتے ہیں.
جی بہت خوب کہ ان کی دل ہی کی بات مولانا مودودی نے ایک جامع انداز میں کہی، اور جو تقاضے دین کے انہوں نے سمجھے وہی وہاں بہتر انداز میں پائے، اور اپنا پورا اخلاص لے کر انہوں نے تحریک کو اپنا لیا۔ یہ کہ تقسیم ہند کے موقع پر اکثر بڑے فکری رہنما پاکستان چلے گئے، مگر مولانا اصلاحی و دیگر چند بڑے فکری رہنما ہندوستان ہی میں رہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ مطلب اگر ہم ریٹروسپیکٹ میں دیکھیں اس زمانے کے حالات کو، تو آپ یعنی اس کو اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا، یعنی کہ اس زمانے میں اگر وہ ہو سکتا اس لکیر کے جو لکیر کھینچی گئی انسانوں کی طرف سے، اس لکیر کے اس طرف ہوتے تو کوئی بعید نہیں تھا کہ ان کو وہیں روک لیا جاتا مولانا مودودی کے ذریعے، دیگر لوگوں کے ذریعے، اور وہ ہو سکتا خود وہیں رک جاتے یا جیسا بھی ہوتا۔ لیکن یہ کہ اتفاق ایسا تھا کہ اس زمانے میں وہ وہاں پر نہیں تھے، بلکہ لکیر کے اس طرف تھے، اور اس طرف ہونے کے بعد یعنی یہ کہ یہ بات جو سامنے آئی مولانا مودودی کے ذریعے اور تحریک کے ذریعے کہ جو شخص جو ہے جہاں ہے وہ اپنی جگہ پر جم جائے، اور اب جو تقاضے اس جگہ کے ہیں اسلام کے اعتبار سے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے، تو غور و فکر کے بعد مولانا صدرالدین اصلاحی صاحب نے فیصلہ کیا کہ یہ کہ ان کو وہاں جانے کے بجائے جو ہے وہ یہیں رہنا چاہیے۔ تو اور یہ فیصلہ جو ہے وہ بڑا صحیح ثابت ہوا کہ ایک اعتبار سے کہ جس طور پر انڈیا میں جو نازک حالات پیدا ہو گئے تھے تقسیم کے بعد، ان حالات میں جس طریقے سے تحریک کو سنبھالا ہمارے ابواللیث صاحب نے اور صدر الدین صاحب نے، اور وہ پوری جو ٹیم تھی، اس ٹیم میں ایک بڑا لیکنا ہو جاتا اگر صدر الدین اصلاحی صاحب جو ہیں وہ اس مضبوط فکری جو ان کا سرمایہ تھا اس کے ساتھ یہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ تو لیڈرشپ جو ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے، اس میں مطلب یہ کہ لیڈرشپ کے اپنے لیڈرشپ والے تقاضے ہوتے ہیں، ایک اکیڈمک لیڈرشپ ہوتی ہے، کچھ مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک بزرگ کی طرح اپنا سایہ بنائے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے تحت کچھ نوجوان لوگ آگے بڑھتے ہیں، مطلب ہر قسم کی جو لیڈرشپ ہے، سرپرستانہ لیڈرشپ اور علمی لیڈرشپ اور باقاعدہ پبلک لیڈرشپ اور جو بھی کچھ آپ کہہ لیجیے، ہر ایک کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک کی جو ابتدائی ٹیم تھی وہ اس اچانک آنے والی آفت اور آزمائش کے لیے تیار تو نہیں تھی، لیکن جب یہ کہ آزمائش ان پر آ گئی، مولانا ابواللیث اصلاحی صاحب کو امیر بنا دیا گیا پورے انڈیا کا، حالانکہ ان کی عمر جو ہے وہ 34 35 36 یہ عمر تھی، اور مولانا صدرالدین اصلاحی صاحب پر پوری یہ باغ ڈور آ گئی کہ آپ کو تحریک کی ایک طرح سے، مطلب یہ کہا نہیں کسی نے، لیکن یہ کہ یہ پوری ذمہ داری آ گئی کہ آپ کو تحریک کی فکری قیادت کرنی ہے، اور اس سچویشن میں آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے جب مولانا ابواللیث اصلاحی صاحب جو ہیں وہ مطلب یہ کہ قلم کے ذریعے اتنا کام آگے جو ہے وہ نہیں بڑھا سکیں گے۔ تو یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک کی جو ابتدائی لیڈرشپ تھی اس نے جو بھی تقاضے تحریک نے ان کے سامنے پیش کیے، جو تقاضے حالات کے ذریعے ارائز ہوئے، ان تقاضوں میں تحریک کے ناؤں کو آگے بڑھانے کے لیے اور نئے حالات میں نئے آزمائشوں میں تحریک کی نیا کو پار لگانے کے لیے انہوں نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی اپنی طرف سے۔ تو یہ کہ یہ کنٹریبیوشن جو ہے یہ بہت بڑا رہا صدر الدین اصلاحی صاحب کا، اور مطلب اس پوری ٹیم کا، اور یہ ایسی چیز ہے جو جس قربانی کے بلبوتے پر، جس بنیاد پر آج پورا تحریک کا جو بڑا سا اسٹرکچر ہمیں نظر آتا ہے، یہ ان قربانیوں پر اور ان فیصلوں پر اور اس لیڈرشپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو زمانے میں ہمیں حاصل ہوئی تھی۔ تو انڈیا میں رکنے کا فیصلہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابتدائی طور پر بہت آئیڈیولوجیکل قسم تھا، اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت ادھر ادھر ہوئے اور ان کے پیچھے وقت اور حالات کا اپنا وہ سینس تھا، لیکن یہ کہ اللہ کی مصلحت تھی جس کے تحت ایسی حالات رونما ہوئے جس میں مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کو یہیں رکے وہ، اور یہاں رکے جب تو انہوں نے یہاں رکنے کے جو تقاضے ہیں ان تمام چیزوں کو بہت بحسن خوبی پورا کیا۔ جی آپ نے ابواللیث اصلاحی صاحب کے ساتھ ان کی تحریکی رفاقت یا بہت دونوں نے مل کے تحریک کو بہت بہتر انداز میں سنبھالا، اسی کے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ یعنی مولانا ابواللیث اصلاحی کے ساتھ آپ نے اس نازک دور میں جب تحریک اسلامی پر طرح طرح کے بہتان اور اس کے متعلق فتنے پھیلائے جا رہے تھے، آپ نے کس طرح مطلب ان تمام چیزوں کو سنبھالا، مینج کیا؟ یہ بات آئی کہ ان کے فکری کنٹریبیوشن میں ایک بڑا حصہ وہ ہے جہاں پر وہ تحریک کو اور اس کی پوری فکر کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ اکیڈمک اور تھیوریٹیکل بیس عطا کرتے ہیں مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب۔ تو وہ بیس پرووائڈ کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام تھا جو فکری لیول پر، وہ کام صرف پھر انڈیا میں نہیں بلکہ انڈیا سے باہر کہہ سکتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں وہ تھیوریٹیکل کام اس طور پر ریکگنائز کیا گیا۔ مثلا اقامت دین کے تصور پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے گئے،
تو اس کے جواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ فریضہ اقامت دین وہ کسی ایک کتاب کا جواب نہیں نظر آتی ہے، بلکہ وہ اپنی سائیکلوجی کے اعتبار سے اور جس انداز میں لکھی گئی ہے وہ ایک بریف گائیڈ بن جاتی ہے کہ اقامت دین کے خلاف جو باتیں کہی گئیں اور جو باتیں کہی جائیں گی، وہ ہر چیز کا جواب ایسا لگتا ہے کہ وہ پہلے سے موجود ہے، اور وہ اس لیے موجود ہے کیونکہ اقامت دین کے کا تصور جو ہے وہ اپنے آپ میں قرآنی تصور ہے، اور اس قرآنی تصور کو قرآنی نہج پر قرآن کے بیک گراؤنڈ میں مطلب جس طریقے سے سمجھایا ہے مولانا صدرالدین اصلاحی صاحب نے، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ تو مثلا اگر آپ اسی کی ایک کتاب کو اٹھا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ شروعات میں انہوں نے قرآن کے پیغام کو، قرآن میں امت مسلمہ کا جو مقصد بتانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، لیکن اس کا جو ایک چیپٹر ہے وہ بہت زیادہ اس کو ریلیونٹ بنا دیتا ہے آئندہ کے لیے بھی، کہ جو باتیں آئندہ آنے والی ہیں۔ انہوں نے اگر مجھے صحیح یاد ہے تو گریز کے فلسفے کے نام سے ایک چیپٹر قائم کیا ہے، جس میں انہوں نے 4-5 وہ باتیں لکھی ہیں جس کی وجہ سے قرآن کے اس بالکل ظاہری پیغام کو، جو بالکل آنکھوں کے سامنے ہے کہ آپ کو اس جد و جہد میں حصہ لینا ہے، یا آپ کا نصب العین ہے، یا آپ کی منصبی ذمہ داری ہے امت کی کہ وہ نیکیوں کا حکم دے، برائی سے روکے، دین کو نافذ کرے، یا جو بھی اس طرح کی شہادت حق وغیرہ کی، تو اس چیز کو کیسے کوئی جھٹلا سکتا ہے، کیسے اس سے انکار کر سکتا ہے، اور کیسے کوئی تحریک اٹھے اس چیز کو لے کر تو کیسے اس کی مخالفت کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس فلسفے کے تحت بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کے محدود تصور پر راضی ہو گئے ہیں، اس لیے معترض ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اگر کام ہوگا تو اسی زمانے میں ہوگا، اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ لوگ مایوس ہو چکے ہیں کہ دین کی جد و جہد جو ہے وہ صحابہ کے ٹائم پہ بھی وہ نظام قائم نہیں رہ سکا، تو پھر اب کیا رہے گا، مطلب طرح طرح کی انہوں نے وہ باتیں بیان کی ہیں، لیکن در حقیقت اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف علمی اور کتابی جو مطالعہ ہے وہی نہیں، بلکہ انسان کا، انسان کی سرشت کا، انسان کی فطرت کا، انسان کے دل کی کیفیات کا، انسان کے نفسیات اور جذبات کا بھی کس حد تک مطالعہ مولانا صدرالدین اصلاحی صاحب کا تھا، کہ انہوں نے صرف جو اکیڈمک اعتراضات تھے اقامت دین کے حوالے سے ان سے ڈیل کرنے کے بجائے وہ جو کیفیت تھی جو انسان کو اس نصب العین پر آنے سے اور اس کو تسلیم کرنے سے منع کرتی ہے، ان کیفیات کے بارے میں بھی ایک پورا لمبا چوڑا چیپٹر لکھ دیا، جو آج بھی ہمارے لیے رہنما ہے، اور صاف نظر آتی ہیں ان لوگوں کی شکلیں ان تحریروں کو جب ہم پڑھتے ہیں مولانا صدرالدین اصلاحی صاحب کی، کہ اچھا تو اس لیے نہیں مانا جا رہا ہے، یہ اعتراض کرنے والے جو صاحب ہیں یہ اس وجہ سے جو ہے یہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو مطلب ان کی تحریروں کو یہ جو لانجیوٹی مل جاتی ہے، یہ جو ریلیونس مل جاتا ہے آگے تک کا، وہ جو دور اندیشی ان کے اندر تھی، اور جو جس نگاہ کے ساتھ، دور رس نگاہوں کے ساتھ وہ چیزوں کو دیکھتے تھے اور ان کو تھیوریٹیکلی ایکسپلین کرنے کا پاور رکھتے تھے، وہ بتاتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی۔ ایک اور مثال اگر ہم لیں تو ہم سب نے میرے خیال میں مسئلہ قومیت کا مطالعہ کیا ہوگا، مولانا مودودی نے جو لکھی ہے، جہاں پر انہوں نے نیشنلزم کو بہت ہی بہترین انداز میں کرٹیک کیا ہے، اور پھر وہ ساری اس کرٹیک سے اور کس طور پر انہوں نے حسین احمد مدنی وغیرہ کے جو جغرافیکل کانسیپٹ آف نیشنلزم تھا اس کے بدلے آئیڈیولوجیکل کانسیپٹ آف نیشنلزم کو پیش کیا ہے۔ لیکن نیشنلزم ہی پر ہمیں ایک مولانا صدرالدین اصلاحی صاحب کا مقالہ ملتا ہے، میرے خیال میں اس طرح سے شائع تو نہیں ہوا ہوگا کہ سب نے دیکھا ہو، لیکن آپ میں سے کچھ لوگوں نے اگر پڑھا ہو اس کو، تو وطنیت کے نام سے وہ مقالہ ہے اس کا، اور 2-3 قسطوں میں چھپا تھا ترجمان القرآن میں۔ تو اس مقالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نیشنلزم کی بات کرنا چاہتے ہیں قرآن کی روشنی میں، تو شعوبوں و قبائل والی آیت کو چھوڑ کر اور کوئی چیز ذہن میں نہیں آتی، لیکن جس تھیوریٹیکل بیس پر، فکری سطح پر جا کر مولانا صدرالدین اصلاحی صاحب نے وہ ڈسکشن کیا ہے، وہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے مطلب قرآن میں بصیرت ان کو حاصل تھی۔ تو یہ جو قرآنی بصیرت ہے یہ ہر چیز میں ہمیں نظر آتی ہے، چاہے وہ سیکولرزم اور نیشنلزم جیسے ماڈرن آئیڈیالوجیز کی کرٹیک کر رہے ہوں، مغرب کی کرٹیک کر رہے ہوں، یا پھر تحریک اسلامی کے فکری بیسس کو، یا تحریک اسلامی ہند کے پس منظر کو اور اس کو لوکیٹ کر رہے ہوں قرآن و سنت میں، ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی جو تھیوریٹیکل بیسس ہیں، ان کا جو قرآنی بصیرت ہے، وہ ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ بیوٹی ہے مولانا صدرالدین اصلاحی صاحب کی، اور یہ بالکل ان کو ان پیرلل بنا دیتی ہے تحریکی ہسٹری میں، اور ایک بالکل انڈسپینسیبل بنا دیتی ہے، جو عام مصنفین سے کہیں ہٹ کر ہمیں نظر آتے ہیں، اور ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے تحریکی میدان میں اوریجنل کنٹریبیوشن جن کا ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جی بہت بڑا آپ نے سمجھایا، بتایا یہ کہ مولانا صدرالدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ ان کی پوری زندگی کئی پہلوؤں سے جو روشن ہے، اس میں طلباء کے لیے کیا نصیحت ہو سکتی ہے؟ مولانا صدرالدین اصلاحی صاحب بطور طالب علم کیسے ہمارے لیے نمونہ ہے، اس پر ذرا ابتدائی گفتگو ہوئی، لیکن اگر ہم اس کو تازہ کریں تو یہ بات ہے کہ اپنے وقت کو ہم قیمتی سمجھیں اور پروڈکٹیو کاموں میں لگائیں۔ پروڈکٹیو کام کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ
آپ کا کوئی وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو رہا ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اچھے پروڈکٹیو مشاغل میں بھی انگیج رہے. والی بال جیسے کھیل وغیرہ بھی کھیلا کرتے تھے، تو ہم اپنے جسم کا بھی دھیان دیں. مطالعے میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ کریں. مطالعہ کریں تو صرف ایسا نہ کریں کہ نظریں جو ہیں وہ کتاب کی سطروں پر سے گزر رہی ہیں، بلکہ غور و فکر کا بھی حق ادا کریں. قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. دین کو جس طور پر ہم سمجھیں سب سے آگے بڑھ کر اس پر عمل کرنے والے بنیں. دین کے جو تقاضے ہمارے سامنے آئیں ان تقاضوں کو پورا کریں. تحریک اسلامی سے جب ہماری وابستگی ہو، اور یقیناً وہ ہونی چاہیے اگر ہم نے قرآن کے اس پیغام کو سمجھا ہے تو وہ وابستگی جو ہو وہ ifs اینڈ بٹس کے ساتھ نہ ہو، بلکہ ہم ہول ہارٹیڈلی جو ہے اپنے آپ کو تحریک کو سونپ دیں. یہ سب جو لیسنس ہیں یہ مولانا صدرالدین اصلاحی صاحب کی زندگی سے ہمیں مطلب بالکل نمایاں نظر آتے ہیں. تو یہ کہ ان لیسنس کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اڈاپٹ کرنے کی، اپنی زندگیوں میں امبائب کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. بہت اچھا، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آخری یہ کہ اس پورے تعلق سے جو ہم نے یہ گفتگو کی، اس میں ایک خلاصہ کلام کے طور پر اپنی بات پیش کر دیں آپ. ہم نے مولانا صدرالدین اصلاحی صاحب کے حوالے سے گفتگو کی، ان کی لائف سے حاصل ہونے والے لیسنس، ان کے فکری کنٹریبیوشن وغیرہ کو دیکھا. میرے خیال میں اب اگر کوئی چیز رہ رہی ہے تو وہ یہ رہ رہی ہے کہ ہم کیسے استفادہ کریں ان سے. تو استفادے کا ایک طریقہ تو وہ ہے جو اس سے پہلے کے سوال میں گزر چکا، کہ ہم ان کی لائف کا مطالعہ کریں اور پھر دیکھیں کہ وہاں پر کیا لیسنس ایسے ملتے ہیں، کیا اسباق ایسے ملتے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں اور اسی طرح کامیاب ہوں جس طرح کی کامیابی جو ہے وہ ان کا مقدر بنی. اس میں ان کا لائف سٹائل، ان کا مطالعہ، ان کا غور و فکر، ان کی قربانیاں، ان کی سادگی، مطلب ہر طرح کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہمیں ملتا ہے. جس بیدار مغزی کے ساتھ انہوں نے تحریک کو سرو کیا اور جس طرح کی قربانیاں دیں وہ ساری چیزیں. ایک اور کام جو رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ کئی مرتبہ ہم سے جس معاملے میں کوتاہی ہو جاتی ہے وہ یہ کہ فکری کاموں کو ذرا آگے بڑھانا ہے، اور یہ کہ ہمارے اسلاف جو کام کر کے چلے گئے اس کو کافی جو ہے وہ سمجھنا میرے خیال میں صحیح نہیں ہوگا. تو اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ہم جب آگے بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو عموماً ذہن میں پہلا خیال یہ جاتا ہے کہ سب رد کر کے کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہے، اور مطلب ایک دم ایسا کہ پہلے والوں کا سب ختم اور اب یہ میرا چلنے والا ہے. تو یہ اس کے بجائے یہ فکر جو آ جاتی ہے اس سے بہت سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں. اور یہ جو مطلب مولانا جلیل احسن ندوی صاحب کے الفاظ میں یہ کلمہ جو ہے وہ آپ کا پرانا ہے، 1400 سالہ قرآن و سنت جو ہے وہ سب پرانے ہیں. تو یہ جو کچھ نیا کرنے کی بیماری آ جاتی ہے اس سے بہت سے مسائل ہوتے ہیں. تو وہ کچھ نیا کرنے کی جو بیماری ہے اس سے بچتے ہوئے اوریجنل کنٹریبیوشن جو ہمیں کرنا چاہیے وہ کیسے کرتے ہیں اور کیسے کرنا چاہیے، مولانا صدرالدین اصلاحی صاحب جو ہیں وہ اس کا سبق ہیں. میں نے بار بار اپنی گفتگو میں جب بھی موقع ملا اس بات پر زور دیا کہ انہوں نے اوریجنل کنٹریبیوشن کیا ہے، یعنی ان کی تحریریں جو ہیں وہ ریپیٹیشن نہیں ہیں. نیات اللہ صدیقی صاحب کے الفاظ میں اگر دہرائیں کہ ایک مرتبہ یہ ایشو اٹھا تھا کہ کسی فرد سے کمپیئر کر کر کہا جا رہا تھا کہ فلاں فرد نے جو ہے وہ اتنی کتابیں لکھ دی ہیں اور مولانا صدرالدین اصلاحی صاحب نے اس دوران جو ان کا تصنیفی آؤٹ پٹ تھا وہ صرف اتنا ہی ہے. تو اس پر وہ مولانا صدرالدین اصلاحی صاحب تو خیر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن مولانا نجات اللہ صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ فلاں اور فلاں اور فلاں اور ایسے ایسے جو بہت سارے افراد ہیں وہ اگر 100 اور 1000 کتابیں اور اتنے سارے صفحات، لاکھوں صفحات سیاہ کر دیں اور مولانا صدرالدین اصلاحی صاحب جو ہیں وہ 1 سطر اور 2 سطر لکھ دیں تو اپنی کمیت کے اعتبار سے اور اپنے معیار کے اعتبار سے وہ 2 سطریں زیادہ وزنی ہو جائیں گی اگر طور لیا جائے گا. تو اس لیول کا جو کنٹریبیوشن مطلب ہوتا ہے وہ کرنے کی صلاحیت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. تو مولانا مودودی کے کام کو، اس پیراڈائم کو جس طریقے سے مولانا صدرالدین اصلاحی صاحب نے آگے بڑھایا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز کو مزید آگے لے جایا جائے. تو اس کو کرنے کے لیے جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو پچھلے کام ہیں اس سے واقف ہوں. تو یہاں خود احتسابی کے طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مولانا مودودی کا مکمل مطالعہ کیا ہے، اچھے سے ان کو پڑھا ہے، ان پر غور و فکر کیا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو صدرالدین اصلاحی صاحب کا جو پورا کارپس ہے، جو پورا کنٹریبیوشن ہے اس پر ان کی گرفت ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ان کا یہ آرگومنٹ ہے، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے بحث کو ایسے آگے بڑھایا ہے اور یہ خلا ہیں جن کو مزید پر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ نہ ہونے کی وجہ سے، اس پر گرفت نہ ہونے کی وجہ سے کئی مرتبہ ہم انہی سوالوں میں الجھ جاتے ہیں جن سوالوں کو ہمارے بزرگ حل کر کے گئے ہیں. ہم ان میں نہ الجھتے تو شاید آگے کسی اور الجھن میں پڑتے اور پھر اس کو سالو کرتے اور ایک کنٹریبیوشن ہوتا اپنے آپ میں.
تو یہ کہ یہ جو مطالعے کی کمی ہے، کسر ہے، اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان شخصیات کو جاننے کا اور خراج عقیدت پیش کرنے کا سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو کام ہے اس کو ہم جانیں، ان کی جو تصانیف ہیں ان کو ہم حرز جاں بنائیں، ان کا مطالعہ کریں، ان سے سیکھیں، اور پھر نیکسٹ یہ اسٹیپ آتا ہے کہ اس آگے کے لیول پر لے جائیں اور موجودہ کنٹیکسٹ میں فکر اسلامی کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے، اس کے لیے اپنی جو محنتیں ہیں، اس کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس طرح سے اگر ہم یعنی چیزوں کو سمجھیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، تو میرے خیال میں جو بہترین خراج عقیدت پاسبل ہے وہ دینے میں کامیاب ہوں گے، ورنہ ہماری سرگرمیاں جو ہیں وہ صرف چند پروگراموں تک یا خراج عقیدت پر کوئی مقالہ لکھ لینے تک محدود ہو جائیں گی، اور یہ حاصل نہیں ہے۔ اصل یہی ہے لوگوں کو جاننے کا اور سمجھنے کا کہ جو باتیں سیکھنے کی ہیں وہ سیکھی جائیں، جو باتیں کرنے کی ہیں وہ کی جائیں۔ تو اگر سیکھنے کا اور کرنے کا، وزڈم کو امبائب کرنے کا اور اس کو پریکٹیکل وے میں آگے بڑھانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تبھی ہم کامیاب ہیں، ورنہ داستان سرائی جو ہے وہ تو ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی، امت تو بدنام ہے قصے کہانیاں سننے میں اور سر دھننے میں، لیکن اصل جو ضرورت ہے وہ عمل کرنے کی ہے، وہ آگے بڑھنے کی ہے، کنٹریبیوٹ کرنے کی ہے، قربانیاں دینے کی ہے، اور اس معاملے میں صدر الدین اصلاحی صاحب کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، جو مشعل راہ ہو سکتی ہے اگر ہم بنانا چاہیں۔ جی بہت بہتر، اللہ تعالیٰ سے ہم سب یہ دعا کرتے ہیں، بہت سے بچے پڑھ بھی رہے ہیں اور ہم اس کو آگے بھی جاری رکھیں گے کہ ان کی پوری فکر کو سمجھیں، جانیں، اس کو آگے لے کر بڑھیں۔ اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے اس بہترین مجلس میں یہ گفتگو سننے کا موقع ہمیں دیا، اور اس کے بعد SIU الجامعہ اردو یونٹ کی جانب سے میں ڈاکٹر خان یاسر کا بھی، جو ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں، ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہم طلبہ کے لیے وقف کیا، اور آپ تمام طلبہ کا بھی جو اس بہترین محفل میں شریک رہے، اور اسی کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کیا جاتا ہے۔